السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش قریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس با مقصد اور با برکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، جہاں ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے۔ یہ الفاظ کی تلاوت نہیں ہے بلکہ اپنے زندگی کی ترتیب ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے جو ہے وہ صرف مذہبی وابستگی نہیں بلکہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بالیدگی کا بھی ذریعہ اور سرچشمہ ہے۔ تو یہ مجلس ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں ہم معلومات کو جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر پارہ ہمیں یہ سوالات دیتا ہے کہ ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ یعنی ہم نے اپنے رب کو کتنا پہچانا ہے، اپنے نفس کو کتنا قابو میں رکھا ہے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جو ہے وہ کتنا ڈالا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم سیکھیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو 16ویں پارے میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک تو سورۃ کاف چلتی آ رہی ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے، اسی طرح سورۃ مریم ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور مکی زندگی کے درمیانے دور میں جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ اس میں جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے۔ بعض اس کو خضر بھی پڑھتے ہیں، یعنی خضر بھی یعنی پڑھتے ہیں، یا تو جو صحیح ہے ورڈ وہ ہے خضر علیہ السلام۔ تو ان دونوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض کہتے تھے جو حضرت خضر تھے وہ اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، برکیف اللہ عالم، اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ تو ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑا شاندار خطاب فرمایا۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے، یعنی سوال کیا۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نبی ہوں، اس وقت جو ہے سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ تو فرمایا نہیں، میں تو سب سے بڑا عالم، یعنی اس طرح انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب جو ہے وہ ناپسند آیا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری کائنات میں تجھ سے بڑا جو ہے کوئی عالم نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں 2 دریا ملتے ہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک میرا بندہ ہے وہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں آپ کی جو ہے وہ اطاعت کروں تو آپ اپنے علم سے مجھے کچھ سکھا سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بھئی آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے جو میں نے کرنا ہے، یا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح تو جو ہے وہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی فرما برداری بھی کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق آپ نے سوال نہیں کرنا، جب تک میں آپ کو جو ہے وہ اس کی وضاحت خود نہ بتا دوں، یعنی میرے بتائے بغیر آپ نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ اور سوال نہیں کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ دونوں چل پڑتے ہیں، ایک کشتی پر سوار ہوتی ہیں، دریا کے دوسرے کنارے جب اترنے لگتی ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کی ایک طرف سے جو ہے اس کو توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تو سواریوں کو غرق کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی حرکت ہے، یعنی بہت بری حرکت ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور قافلہ جو ہے آگے چل پڑا، یعنی معذرت کرتے ہیں کہ سوری میں آئندہ جو ہے وہ آپ سے کوئی بھی یعنی ایسے سوال نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر جو ہے وہ غضبناک ہو گئے، تو انہیں ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا ہے،
یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آخر یعنی آخری بار ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری بار ہے، اب کے بعد تو نے آئندہ سوال کیا نا مجھے تو میں اپنے ساتھ ہی تجھے رکھوں گا۔ اور اس وعدے کے ساتھ جو ہے وہ پھر آگے چلتی ہیں، ایک بستی میں پہنچتی ہیں اور ان سے کھانا مانگا، یعنی بھوک پیاس بہت زیادہ لگی تھی تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ چاہتے تو یہ تھا کہ وہاں سے ناراض ہو کر نکل جاتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، انہوں نے مل کر اسے گرا دیا اور پھر نئے سرے سے اسے تعمیر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چونکہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور ہم ان سے جو ہے ان کی تعمیر، ان کی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں تو معاوضہ لینا چاہیے، ان سے پیسے لیں، ہم نے ان سے جو ہے وہ ان کی دیوار تعمیر کی ہے۔ تو خضر نے کہا کہ اب میرا اور تیرا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے تجھے کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، تو نے جو ہے وہ ایسے ہی کیا، بار بار مجھ سے سوال اور مطالبات کیے اور تمام جو ہے وہ جو پیچھے معاملات گزرے تھے ان کی حقیقت بتا دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے اس طرح بیان فرمایا مَسَّفِینَۃُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ۔ تو فرمایا جو کشتی کا جو میں نے وہ ایک کشتی کا ایک وہ تختہ جو توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ چند مسکینوں کی جو ہے وہ کشتی تھی، تو جو سمندر میں کام کرتے تھے، اپنا جو ہے وہ پیٹ پالتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیا کرتا تھا، یعنی ہر کشتی جو صحیح ہوتی بے عیب ہوتی اس کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ اس کو عیبدار کشتی کو کر دوں گا تاکہ وہ مسکین لوگ ہیں ان کی کشتی کو چھین نہ سکے گا۔ رہا جو لڑکے کو میں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، یعنی مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کا جو ہے وہ سرکشی اور کفر میں پنسا دے گا، تو یعنی وہ سرکشی اور کفر میں ان کو لے جائے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزہ بھی ہو اور اس سے بہتر بھی ہو، فرما بردار ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور رہ گئی دیوار کی بات تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، تو اس کے نیچے نا ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، جو ان کا باپ نیک تھا تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی ابھی وہ چھوٹے بچی ہیں، اگر دیوار کی وہ دیوار گر جائے گی تو سونا جو ہے وہ زیور ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس کو نکال لیں گے، تو ہم نے سمجھا کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دیں تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ دیوار گرائیں گے، جب مکان بنانے لگیں گے یا جو بھی معاملہ ہوگا تو وہ خود ہی جو ہے وہ خزانہ نکال لیں گے، کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے ہے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں کیا، یہ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور یعنی وہ سارا معاملہ ان کو بتایا، تو یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تو نے صبر نہیں کیا۔ تو یعنی سیدنا خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ سارا واقعہ یعنی اس کی ساری وضاحت بتا دی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا بادشاہ یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ ایک عجیب اور تیسرا بڑا واقعہ تھا، یعنی جس نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین پر حکومت کی ہے۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا تو پہلے مغرب تک گیا، پھر مشرق تک کا سفر کیا، پھر چلتا ہوا پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یجوج اور ماجوج بہت زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ تو اس بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دنیا کے طویل ترین دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی، اور فرمایا کہ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر وہ چڑھ جائیں گے، یعنی وہ یجوج مجوج جو ہیں ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دیوار کو جو ہے عبور کر سکیں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی سراغ کر سکیں گے۔ کہا کہ جب یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آنا ہے تو وہ زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سچا ہے۔ یعنی سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے ان کے درمیان یہ جوج مجوج کی ایک دیوار کو بنا دیا جو مضبوطی کے ساتھ لوہے اور تانبے سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اب جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آنا ہے تو وہ دیوار جو ہے وہ یعنی وہ ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ اوپر تمہاری چڑھائی کر جائیں گے۔ تو وہ قرب قیامت ایسے ہی ہونا ہے نا، وہ دیوار کو یعنی چاٹتے ہیں
تو وہ دیوار آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، پھر جو ہے نیکسٹ ڈے جو ہوتی ہے پھر وہ ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا برکیف جب اللہ کا وعدہ آنا ہے، اللہ کا وقت آنا ہے، تو وہ دیوار بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح صورت مریم کا بھی تذکرہ اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ اس صورت کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیانے دور میں نازل ہوتی ہے، جب قریش کے سردار جو ہیں وہ تضحیک، استہزاء، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے جو ہے وہ تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے ظلم و ستم جو ہے، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے جو نئے نئے مسلمان لوگ تھے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کسی کو قید کر دیا، کسی کو بھوک اور پیاس کی تکلیفیں دینے لگے، تو انہیں مار مار کر جو ہے وہ جسم کو بھی چھلنی کیا گیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ ان کو مکہ کی تپتی ریت کے اوپر جو ہے وہ یعنی لٹا دیا جاتا اور اوپر جو ہے وہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، یعنی اس طرح جو ہے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا گیا۔ جب حالات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں تو یعنی 5 نبوی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں۔ تو اس پر جو ہے وہ پہلے تو تقریباً 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ چند مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ قریش میں سے تقریباً 82 یعنی 82 مرد اور 18 عورتیں جو ہیں وہ یعنی ہو جاتی ہیں۔ تو اس ہجرت سے عین پہلے صحابہ کرام کو جو ہے وہ عیسائیوں کے عقائد و نظریات سے آگاہی کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، یعنی صورت مریم جو ہے، تاکہ ان کے عقیدے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، تو اس لیے صورت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمایا۔ تو شاہ حبشہ میں جو ہے وہ اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یعنی جب اتنے لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے تو گھر گھر میں جو ہے وہ یعنی کہرام مچ گیا، کیونکہ اس میں ہر گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد موجود تھا۔ لہٰذا قریش نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ کے دربار میں جائے اور اس سے مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اب قریش مکہ نے کہا کہ مسلمان جتنے بھی نئے نئے ہوئے ہیں جا کے حبشہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ اس بادشاہ کو جا کے ملا جائے اور اسے کہا جائے کہ ان کو واپس بھیج دو اپنے ملک میں، یہ تو نعوذ باللہ اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کو بھیجا جائے، یہ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو بھی اس طرح برا بلا کہتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ انہوں نے پراپوگنڈا بنایا۔ تو اس قافلے نے وہاں پہنچ کر نا وزیروں، مشیروں اور عیسائی علماء سے ملاقاتیں کی اور انہیں جو ہے وہ تحائف کے طور پر رشوت دی، یعنی تحفے تحائف دیے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ مانی جائے گی، کیونکہ کل دربار میں جب ہم بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کی واپسی کی درخواست کریں گے تو آپ ہمارے موقف کی حمایت کریں گے۔ تو اگلے دن دربار میں پیش ہو کر مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو منصوبے کے مطابق سب لوگوں نے قریشی وفد کے موقف کی حمایت کی، لیکن نجاشی جو ہے وہ عادل بادشاہ تھا، یعنی وہ جتنے ان کے وہ وزراء تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کی حمایت کرتی ہیں، یہ جو قریشی وفد آیا تھا مشرکین مکہ کا، کہ یہ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، تو کیوں جو یہ نئے مسلمان ہو کے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو نجاشی بادشاہ جو ہے وہ عادل حکمران تھا، بڑا سوچ سمجھ والا تھا، تو اس نے کہا بھائی جب تک میں مسلمانوں کو بلا کر ان کا موقف کی نہیں سن لیتا تو میں ان کو کبھی بھی جو ہے وہ یعنی میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، میں کبھی بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ اور یہ ایک اصول ہوتا ہے بھائی، آپ ایک طرف کسی فریق کا جو ہے وہ فیصلہ سن کے اور ایک کی بات سن کے فیصلہ فوراً نہ کر دیں، بلکہ دونوں فریقین کی بات سننی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے نا، انسان جو ہے وہ ایک آدمی کی بات سنتا ہے، دوسرے اس کے جو مخالف سمت دوسری جماعت ہوتی ہے اس کی بات ہی نہیں سنتا، تو یک طرفہ بات سن کے جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بات سن کے جو ہے وہ جذبات میں آ کر فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ پورے تحمل کے ساتھ، پورے جو ہے وہ یعنی آرام اور سکون کے ساتھ اس معاملے کو پورے فوکس کے ساتھ سنا جائے اور پھر اس کو سمجھا جائے، پھر اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے، یعنی دونوں فریقین کی بات سنیں آپ، پھر جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں۔ تو نجاشی بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نے کہا جب تک میں مسلمانوں کو بلا کر ان کا موقف نہ سن لوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بلا کر معاملہ پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اس کے مقابلے میں قریش کے ظلم و ستم کی داستان سنائی۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا انکار کر دیا۔
قریشی وفد نے جو قریشی وفد تھا وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ ایک نئی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ پھر دربار میں پیش ہوئی اور کہنے لگے مسلمان اگر آپ کا عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر یہ عیسائی ہو جاتے ہیں مسلمان تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں عیسائیوں کا موقف کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے برعکس یعنی وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو آپ کے مذہب کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں جو عیسائیوں کا موقف ہے اس سے ایک الگ موقف رکھتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کے ملک میں بھی فساد پیدا کریں گے، یعنی یہ جو مسلمان آئے ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ آپ کے ملک میں بھی فساد پیدا کریں گے۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم کے متعلق پوچھا، تو مسلمان تو پریشان ہو گئے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور مریم کو جو ہے نعوذ باللہ خدا سمجھتی ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا، جبکہ اسلام کا موقف ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب ڈر تھا کہ اسلام کا اصل موقف پیش کیا تو عیسائی علماء ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمیں حبشہ سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ تو دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہی بات کریں جو اسلام کا حقیقی موقف ہے، تو اس کا جو ہے اس کے مطابق اگر ہم وہی بات کریں گے تو یہ اسلام میں یعنی یہ اچھا طریقہ ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسلام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اب مسلمانوں نے بغیر کسی مداحنت کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے نا اسلام کا جو حقیقی موقف تھا وہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو مسلمانوں کے سربراہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، سیدنا جعفر تیار نے اسلام کا موقف پیش کرنے کے لیے نا دربار میں نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ تو عیسائی علماء نے بہت شور مچایا کہ یہ بات غلط ہے، مگر نجاشی نے جو ہے وہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا ہے اور کہا کہ اللہ کی قسم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم اس بیان سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن نے انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، نہ انہوں نے کم کیا ہے نہ زیادہ بڑھایا ہے، جتنا انہوں نے بیان کیا بالکل اس تنکے کے برابر بھی جو ہے انہوں نے کمی نہیں کی، یا ان کو جو ہے وہ بڑھایا نہیں ہے، ان کی شان میں غلو نہیں کیا، پورا عین موقف انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ بالکل حق ہے، اور قریشی وفد کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ حبشہ میں جو ہے وہ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اس میں جو ہے وہ بڑی ایک خوشی کی لہر بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم جو ہیں وہ پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداحنت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ چلتے وقت جو ہے وہ ذات راہ کے طور پر جو ہے یہ صورت ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسائی کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کو ابن اللہ ہونے کا صاف صاف جو ہے وہ انکار کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سنانے کے بعد حالات زمانہ کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے بھی یعنی ایسے حالات بھی آئے، وہ اپنے خاندان، اپنے باپ اور اہل وطن کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل گئے، تو اس سے ایک طرف جو ہے وہ کفار مکہ کو یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگوں نے ان ظالموں کی پوزیشن ہے جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ تو دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، سر بلند کیا ہے، تو ایسا ہی انجام جو ہے وہ نیکوں کاروں کا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے ہیں جو نبی علیہ السلام لائے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہیں اور آج مختلف امتوں میں جو ہے وہ گمراہیاں پائی جا رہی ہیں، اور اسی بگاڑ کا جو ہے یعنی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ تو آخر میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید بھی کی گئی ہے، اور کلام ختم ہوتے ہوئے اہل ایمان کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ دشمنان حق کو ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم جو ہے
محبوب خالق یعنی ہو کر رہو گی۔ یعنی ام المومنین سیدہ ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جو عیسائی تھا، تو سیدنا جعفر بن ابی طالب نے ان سے کہا کہ یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ کہنے لگا کہ اس کا کوئی حصہ مجھے اگر تمہیں یاد ہے تو مجھے کوئی پڑھ کے تو سناؤ، یعنی کیا تمہارے دین، کیا تمہاری شریعت۔ تو سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی حصہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا کہ اللہ کی قسم اسے سن کر جو ہے نجاشی جو ہے وہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ ہنجوؤں سے، آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی ساڑھے کے ساڑھے رونے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ آگے سامنے پڑی تھی وہ بھی تر ہو گئی۔ اور نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ کلام جو ہے یہ تو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور یہ کلام ایک ہی روشنی کی طاق سے نکل رہی ہیں، یعنی اس طرح جو ہے وہ متاثر ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بیوی ان کی جو ہے وہ یعنی بانجھ تھی، نہایت کمزور، اور ہڈیوں میں جو ہے وہ میخ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، تو کمزور ہو چکی تھی، تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے اللہ اب تو میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی بڑھاپا آ چکا ہے، میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں، اب میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں یا زکریا انا، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، کس کی؟ بغلام اسمہ یحییٰ، ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، یعنی یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی یعنی نام نہیں پایا، یعنی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، اور اس سے پہلے وہ اور کوئی کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ اس طرح وہ کہنے لگے اے اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وَقَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِیًّا، اے اللہ میرے لیے جو ہے وہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، یقیناً جو ہے وہ میری بیوی جو ہے بڑھاپے کو چلی گئی ہے اور بانجھ بن گئی ہے، تو کیسی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اگر چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہا کہ ایسے ہی ہے تیرے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں تجھے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، میں نے بھی تجھے اس سے پہلے پیدا کیا ہے جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، تو میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ یعنی مشکل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی کہ باپ زکریا نہایت بوڑھے ہیں، والدہ بانجھ تھی جس کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں تھا، تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ خاوند اور بیوی کو جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کا قابل کر دیا، یعنی بچے کی پیدائش کے ظاہری اسباب موجود تھے لیکن حقیقی جو ہے وہ مفقود تھے، تو اس کے باوجود یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ سیدنا یحییٰ کی جو ہے معجزانہ پیدائش کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے خالص معجزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یعنی یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حق کی بات یہ ہے کہ جس میں یہ شک کرتے ہیں کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مریم جو ہے نا عزب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اسی پارے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ عراق سے فلسطین جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کی بات یعنی بتائی گئی ہے۔ قصہ مختصر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دھمکی دی ہے، مشرکین مکہ کے سرداروں کے متکبرانہ رویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ صرف دنیا کے حقیر مال اور دولت کو اچھائی اور برائی کی بنیاد سمجھتے ہیں، اللہ کے پیغام کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا کہ یعنی اس رویے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں مال و ملال ہے تو ہم ہی جو ہے وہ کامیاب ہیں، اس کے برعکس جو ہے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مال و ملال شرف کا باعث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شرف کا باعث ہے وہ ایمان ہے، تقوی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ تیسری سورج جو سورۃ طٰہٰ ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ بھی سورۃ مریم کے قریب قریب مکہ دور کے دوسرے حصے میں نازل ہوئی ہے۔ تو مشہور روایت کے مطابق جو ہے اس سورت کا ابتدائی حصہ سن کر جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ایک دن غصے کے عالم میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہیں، تو راستے میں ایک شخص ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا یا اپنا مدعا وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اس نئے دین میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے سیدھے بہن کے گھر پہنچے، وہاں ان کی بہن فاطمہ نامی جو تھیں، فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے بہنوئی جو ہیں وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آتے ہی ان کی بہن سے صحیفہ جو ہے فوراً جو ہے وہ ان کی بہن نے جو ہے وہ صحیفہ چھپا لیتی ہیں، مگر حضرت عمر نے ان کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ جو ہے وہ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد جو ہے وہ بہنوئی پر جو ہے وہ یعنی پل پڑے اور ان کو مارنا بھی شروع کر دیا، تو بہن نے جو ہے بچانا چاہا، انہوں نے یعنی ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر جو ہے بعض نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو آخرکار بہن اور بہنوئی جو ہے دونوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے تم کر لو، ہم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ ان کی بہادری دیکھی اور جرت دیکھی تو کہنے لگے یہ جو بہن ہے جو مجھ سے بات کرنے میں پہلے ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی، اب اتنی بہادری اور اتنی جو ہے وہ اس کے اندر کس قدر یعنی جرت وغیرہ آ گئی ہے۔ سو برکیف انہوں نے فرمایا مجھے تو پڑھ کے سناؤ جو تم پڑھ کے سناؤ، یعنی وہ پہلے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا پہلے آپ غسل کرو، یعنی پھر جو ہے یہ صحیفہ پا کے اس کو پھر ہاتھ لگانا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، تو اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور پڑھنے پڑھتے جو ہے وہ ان کی زبان سے نکلا یہ کیا خوب کلام ہے۔ برکیف قصہ مختصر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی اسلام لانے کا ایک ابتدائی انہوں نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو بعض نے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو کہنے لگے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل ہی دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو تقویت پہنچا، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا حامی بنا دے، تو مجھے توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی یعنی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا، تو بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی سہی کسر کو پوری کر دیا، اور اس وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ رحیق المختوم سیرت کی جو مشہور و معروف کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اس کے اندر بھی درج ہے۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت کے بعد ہی یہ قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ صورت کے آغاز میں قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ یعنی اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے، اور اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آپ اس وجہ سے نہیں اتارا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا اس میں سینہ تنگ ہو اس کے ذریعے یا آپ کو کوئی پریشانی پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں، اور جو ڈرتا ہے ان کے لیے بھی نصیحت ہے اس کے اندر۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب میں کثیر التعداد یہودیوں کی موجودگی میں اہل عرب پر یہودیوں کے علمی اور ذہنی یعنی وجہ سے، اور اسی طرح حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عرب بالعموم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے واقف اور ان کے خدا کا نبی جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے، انہیں قابل احترام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا خدا کا نبی تسلیم کرنا اور یہ ان کو قابل احترام سمجھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے کے واقعہ سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر میں بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں، پھر ایک یعنی لڑائی میں فرعون کی قوم کے ایک فرد کو مکہ مارا تو جس سے وہ مر جاتا ہے،
تو فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو جب علم ہوا تو وہاں سے بھاگ کر مدین چلے گئے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر میں جو ہے ملازمت کی، بکریاں چراتے رہے، پھر وہیں شادی ہو جاتی ہے اور ایک عرصے کے بعد واپس مصر جانے کا پروگرام بنایا، یعنی بیوی کو ساتھ لیا اور مدین سے مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ تو سردی کا موسم تھا، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ راستے سے ہٹ کر ایک وادی میں روشنی دکھائی دی۔ گھر والوں سے کہنے لگے میں وہاں جاتا ہوں، کوئی شخص ہو تو اس سے راستہ بھی پوچھتا ہوں اور آپ کے لیے آگ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ ہم کچھ سردی کی شدت کو کم کر سکیں۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں، وہاں آگ کا تو نام و نشان نہیں تھا، صرف روشنی تھی، اور روشنی کی جگہ بھی اور سمت بھی معلوم نہ ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے جو ہے حیرت زدہ ہو گئے۔ تو یکا یک جو ہے وہ آواز آتی ہے، انی انا ربک فخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ میں تیرا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں جو ہیں وہ اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے، یعنی ہم نے تجھے چن لیا ہے، بس تو غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری عبادت کرو اور میری یہ جو ہے یاد کے لیے نماز قائم کر، اور یعنی یہ یقیناً جو ہے قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں، یعنی کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو یہ یعنی پہلی وحی ان پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اللہ نے ان کو جو ہے وہ نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف، فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے۔ فرمایا اسے پھینک، وہ جب پھینکا تو اچانک ایک سانپ بن جاتا ہے جو دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا اسے پکڑ، جب اور تو وہ ڈرنے لگے تو ہم نے کہا بھائی ڈرو نہ، جب آپ اس کو پکڑو گے تو یہ پہلی والی حالت میں آ جائے گا، یعنی پہلے والی حالت میں یعنی عصا بن جائے گا، یعنی معجزے کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ہارون علیہ السلام کی بطور نبی جو ہے وہ تقرری بھی بیان کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی مقرر کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگتی ہیں، یعنی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کو جو کچھ گرا ہے وہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ زبان میں وہ یعنی لکنت وغیرہ آ گئی تھی نا، جب فرعون چھوٹے بچے تھے تو فرعون نے جو ہے آزمائش کے لیے ایک طرف جو ہے وہ ہیرے جواہرات رکھے اور ایک طرف جو ہے وہ آگ کے انگارے رکھے، تو اگر یہ میرا کہنے لگا یہ بچہ جو ہے وہ میرا دشمن ہے، اس لیے میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، اگر یہ ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا یا پھر آگ کی طرف جاتا ہے، اگر بچہ ہوگا تو پھر اس کو کیا پتہ آگ کیا ہے یا ہیرے جواہرات کیا ہیں، تو یہ جو ہے آگ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے ایک کوئلہ جو ہے وہ اٹھا کے اپنی زبان اپنے منہ کے اندر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زبان میں تھوڑی سی لکنت آ جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ نبی بنا کے بھیج تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں اور ہمیں جو ہے وہ دین پہنچانے میں جو ہے وہ آسانی بھی ہو۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور دوسری یہ دعا کہ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرے بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری پشت جو ہے مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں، یعنی جب وہ میرا ساتھی بن جائے گا تو ہم لوگوں تک تیری دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے، کیونکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے مضبوطی کے ساتھ یعنی مضبوط ہوں گے تو دعوت جو ہے وہ آسانی سے یعنی تیری دعوت جو ہے آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش یعنی کیسی ہوتی ہے، یعنی مصر کے اندر ایسی قوم اور ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ملک کے بادشاہ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نہ صرف انہیں بچانا تھا بلکہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں کرا کر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سال جس سال وہ بچوں کو قتل کرتا تھا
اسی سال پیدا کیا، اس کے گھر میں پرورش جو ہے وہ کروائی ہے۔ تو یہ بھی ساتھ جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتی ہیں تو فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ وہاں اس کو جا کے جو ہے میری شناخت کروائیں، میری پہچان کروائیں، میرا حکم سنائیں، میری طرف جو ہے اس کو بلائیں، اور ساتھ یعنی وہ دعوت کا آداب بھی جو ہے وہ بتلایا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ دونوں یعنی فرعون کے پاس جاؤ، ہارون علیہ السلام بھی یعنی دونوں بھائیوں کو بتایا گیا، انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، نافرمان بنا ہوا ہے، بس اس بات یعنی اس سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا، یعنی قول لینا، نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ امید ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو ذرا غور کریں کہ فرعون جیسے سرکش اور اللہ کے باغی کے متعلق بھی اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، لیکن ہمارے دائی جو ہیں بعض اوقات یعنی فتوے سخت بیانیے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا بات جو ہے بڑی نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز میں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو بات کرنا، دعوت و تبلیغ دینے کے لیے جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ بڑی نرم الفاظ میں جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی اور انہیں آپ نے معجزات دکھائے تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ غور و فکر کرتے ہو دعوت کو قبول کرتے، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، تو ہم جو ہے وہ ملک بھر سے جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ کروائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ یعنی بہت بڑے جادوگر بلاتا ہے اور مقابلے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کو یعنی لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تو سارے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پہ یعنی حق کو جو ہے وہ ثابت کر دیا، تو جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کو کہا بھائی اب میں تمہاری مخالف سمت سے ایک طرف سے تمہارے ہاتھ یعنی بازو، ایک طرف سے تمہاری ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دوں گا، اب میرے کہنے کے اور میری اجازت کے بغیر آپ نے جو ہے اس پر ایمان لے کر مسلمان ہو گئے۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کے حوالے سے بھی بات فرمائی ہے کہ اب ان کو لے کے آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب فرعون موسیٰ کی دعوت کو قبول نہ کر سکا تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے بنی اسرائیل نے وہاں پر فلسطین میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتی ہیں، تو پیچھے سے یہ جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے ایک بچڑے کو، ایک گائے کو جو ہے وہ اس کا ڈھانچہ بنایا ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے وہ فرمایا، قوم کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض بھی ہوئے اور سورۃ البقرہ میں ان کو قتل کی جو ہے وہ سزا بھی دی گئی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ اہل مکہ کو یہ سمجھانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور تمہارا کردار ان کے مقابلے میں وہی ہے جو فرعون اور سامری کا تھا، تو لہٰذا ایسے نہ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کی سزا کو بھی بیان فرمایا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے منہ پھیرتا ہے تو بے شک اس کے لیے میں جو ہے وہ ان کا گزر جو ہے وہ معیشت جو ہے ان کی وہ تنگ کر دیتا ہوں، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب دنیا کے اندر تو میری بصارت تھی، میری آنکھیں تھی، میری بنائی تھی، آج میری یہ بنائی کیوں سلب کر لی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا کے اندر رہ کے میری نافرمانیاں کرتا رہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ اس طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے ان کو بلا دیا، اور اس طرح آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اور اس طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرنے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، یعنی ہم اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً جو ہے آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اگر میرے ذکر سے اعراض کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری سزا بہت سخت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے یہ حکم دیا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہے، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تجھے بھی رزق دیتے گے،
یعنی ہم تجھے بھی رزق دیں گے، اور اچھا انجام جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ یعنی جو کامیاب ہونے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو تقوی حاصل کرتے ہیں، اور انجام بھی ان کا ہی ہے، آخرت میں کامیابی بھی ان کو ہی ملے گی جو دنیا کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو آج کے بارے نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ہمیں بظاہر ناموافق دکھائی دیتا ہے، جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت یعنی کارفرما ہوتی ہے۔ یعنی سورۃ الکاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ علم کے باوجود عاجزی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور ہر تقدیر جو ہے فوراً سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ اقتدار اگر عدل اور خوف خدا کے ساتھ ہو تو وہ رحمت بن جاتا ہے، ورنہ وہ زحمت ہے۔ پھر صورت مریم میں حضرت مریم کی پاکیزگی، حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم کی ہجرت یہ پیغام دیتی ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کی سچائی ایسی روشنی ہے جسے سن کر جو ہے نجاشی جیسے بادشاہ کا بھی دل بھی پگھل گیا۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، فرعون کے دربار میں دعوت، جادوگروں کا ایمان لانا، اور بنی اسرائیل کی یعنی بچڑے کی پوجا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حق کی دعوت ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتی ہے، مگر جو ذکر الہی سے منہ موڑ لے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے لیے یہ پیغام ہے، خصوصاً خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اولاد کی تربیت میں توحید کی بنیاد بنائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرک جیسی جو غلاظت سے ہے جو محفوظ رہ سکیں۔ مشکل حالات میں حضرت مریم کی طرح صبر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں مگر عاجزی کے ساتھ، تو گھر میں ذکر الہی کو عام کریں، کیونکہ ذکر جو ہے ذکر سے اراض کرنا وہ زندگی کی تنگی کا سبب بنتا ہے، اور آزمائش کی سزا نہیں ہے بلکہ تربیت سمجھے۔ یعنی بس اس پاڑے کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین، ذکر سے وابستگی اور حق پر استقامت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو جو خاتون اپنے گھر کو ایمان، صبر اور ذکر سے آباد کر لے، وہ خود بھی مطمئن رہتی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی جو ہے وہ فتنوں سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔